اس طریقے سے نہیں، اس پہ لکھا ہے داعیہ قرآن اسرار احمد، کوئی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اگے پیچھے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہے کہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا گیا. الحمدللہ. تو وہ ٹائم لیا تو 13 جون 2008 کو پھر ہماری ملاقات طے ہوئی، جمعے کے دن. وہ ڈیٹیلڈ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، جمعے کی نماز کے بعد. جمعہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھا، عصر کی نماز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھی، مغرب کی پڑھی، پھر ہم نے مغرب کے ساتھ عشاء جمع کر لی کیونکہ ہم سفر پہ تھے. تو ہم ڈائریکٹ اسلام آباد سے گئے تھے موٹر وے کے تھرو، اور واپس پھر ہم نے آنا تھا اسلام آباد ہی. تو وہ 2 گھنٹے کی ملاقات میں پہلے تو ہم نے یہ کیا، ہم کیمرہ ساتھ لے کے گئے تھے کہ وہ گفتگو ریکارڈ کریں گے ایک آنر کے طور پہ. کچھ شرارت بازی کے لیے نہیں، یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں چھپ چھپا کے کیمرے لے کے، وہ شرارت کے لیے آتے ہیں. ہم شرارت کے لیے نہیں گئے تھے. ہم نے جا کے کیمرہ ان کے ٹیبل پہ رکھا اور کہا کہ جی ہم آپ سے جو باتیں کریں گے ہم نے اس کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں لے کے آنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ریکارڈ کر لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا پھر میں ریکارڈنگ میں کھل کے نہیں بولوں گا. ظاہر ہے وہ پھر پبلک ڈائنامکس ہی کچھ اور ہوتی ہے، لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے. اور میں کہا جی باڑ میں کیا کیمرہ، ہم نہیں ریکارڈنگ کرتے، آپ ہم سے کھل ڈل کے بات کریں جو آپ نے اپنی زندگی میں لرن کیا ہے. حالانکہ اس وقت میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج 13 جون 2008 ہے. اس وقت میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج 13 جون 2008 ہے اور 13 جون 2010 ڈاکٹر سار صاحب کی زندگی میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ 14 اپریل 2010 کو فوت ہو گئے. خیر کافی ساری باتیں ہوئیں، میں ساری باتیں تو کیمرے پہ نہیں کر سکتا. کچھ چیدہ باتیں جو 2-4 مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز جو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا جی آپ اختلافی موضوعات پہ جب بولتے ہیں نا تو یا احادیث کو بیان کرتے ہیں تو کمزوری نظر آتی ہے، اس میں آپ ضعیف روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں اور اختلافی موضوعات پہ آپ کو بالکل کوئی گرپ نہیں ہے. آپ اشری تھانوی کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان سے تو گستاخانہ عبارتیں بھی ثابت ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. پھر مجھے کہنے لگے بیٹا میں اختلافی موضوعات اور حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں. یار یہ کتنی بڑی جرت ہوتی ہے کوئی شخص اپنی کوئی کمزوری تسلیم کر لے. اور یہ میرے سامنے نہیں، یہ ایون جب انڈیا کے لیکچرز تھے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بلایا تھا، وہاں پہ بھی ان کو اگر کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی ہے نا، کوئی حدیث بیان کیا تو وہ پرچی میں سوال آیا نا ہزاروں بندوں کی موجودگی میں، اب پرچی کو پڑھ تو نہیں رہا، اتنی پرچیاں ہیں، وہ پرچی یوں دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہاں کوئی ہو تو وہ سائڈ پہ کر دیں. پرچی دیکھی انہوں نے، پڑھ بھی دی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو حدیث بیان کیا ہے اس کو تو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں. تو ان کا جی البانی صاحب تو بہت بڑی شخصیت ہے، حدیث میں میں کمزور ہوں، میں امی ہوں، ٹھیک ہے اگر میں نے بیان کیا تو اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا، باقی میری گفتگو لے لیجیے گا. حالانکہ اس پرچی کے پڑھنے کے وہ پابند نہیں تھے، کسی نے نہیں پڑھی، وہ خود پرچیاں پڑھ رہے تھے. اپنے بارے میں اس طرح کون پرچی پڑھتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ کا خوف ہو. اچھا پھر میں نے وہی عرض کیا کہ حضور آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو کہتے ہیں بیٹا اللہ کا شکر ادا کریں، آپ پہ شکر واجب ہے کہ اللہ نے آپ کو توحید تک پہنچایا. پھر میں نے کہا جی آپ تمام مکاتب فکر میں سے کس مکتب فکر کو، یہ لفظ ہوتا ہے مکتب، ویسے ہم کہتے ہیں مکتبہ فکر، مکتبہ تو کہتے ہیں وہ بک سٹال والی دکان کو، یہ مکتب ہے، مکتب کی کرامت تھی یہ وہ مکتب، اس کی جمع جو ہے وہ مکاتب فکر. تو میں نے کہا آپ کس مکتب فکر کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے جی قرآن و حدیث کی روح سے میں نے تو عقائد اور نظریات میں سب سے بہتر اہل حدیث کو پایا ہے. اچھا عوام الناس میں مشہور ہے وہ دیوبندی تھے، حالانکہ سب سے زیادہ پراپوگنڈا دیوبندیوں نے ان کے خلاف کیا، اہل حدیث نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. سر کسی فرقے نے حصہ ڈالنے سے پیچھے رہا ہے؟ آپ لوگ سوچتے ہیں یہ میرے بارے میں کرتے ہیں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ کسی کے شر سے بچے ہیں؟ نہ ان کے علماء کے شر سے بچے ہیں، نہ عوام کی شر سے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ تو کسی کو نہیں معاف کرتے. آپ جب تک ان کی ملت میں نہیں آپ سے راضی نہیں ہوں گے. طارق جمیل صاحب نے حدیث متواتر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بیان کی ہے سنیوں کی کتاب سے، لوگ خلاف ہو گئے کہ اس نے حدیث کیوں بیان کر دی ہے. حالانکہ طارق جمیل صاحب کی جتنی بڑی پرسنالٹی ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ وہ تو خود دیوبند اور تبلیغی جماعت سے بھی بڑی پرسنالٹی ہے ان کی. دیوبند چھوٹا رہ گیا، تبلیغی جماعت بھی چھوٹی رہ گئی ہے ان کی شخصیت کے آگے، لیکن نہیں معاف کیا انہوں نے. تو یہ لوگ
اللہ معافی دے، ان کی روش یہود و نصارہ والی جو قرآن میں آتا ہے نا، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت میں نہ آ جاؤ. خود مجھے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یار دیکھو ان کی حالت یہ ہے کہ 100 باتوں میں ان سے اتفاق کرو، ایک میں اختلاف کرو، وہ 100 کو چھوڑ کے ایک کے اوپر پکڑ کے تو فرق کر دیتے ہیں بندے کو. تو میں نے کہا تو ہم اس لیے تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں، نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی، ہم علمی کتابی مسلم. میں نے کہا چھوڑے، دفاع کریں ان کو کون پوچھتا ہے. تو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یعنی کہا کہ اہل حدیث بہتر ہے. اور پھر مجھے کہنے لگے لیکن ان میں ایک کمزوری ہے، ان کی ایک آنکھ بند ہے. ایسے مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے. اچھا وہ جو جس طرح آپ مجھے بھی آبزرو کرتے ہیں نا، میں نارمل گفتگو میں بھی اسی طرح بولتا ہوں جیسے تقریر کے انداز میں اب آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر سراج صاحب اس طرح تھے. حالانکہ ہم سامنے 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہاں 3 تھے. تو وہ گفتگو اسی طرح کر رہے تھے جیسے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، آواز بھی اسی طرح اونچی. ٹھیک ہے، تو مزہ بھی تبھی آتا ہے. مجھے تو سٹائل اچھا لگتا ہے. اور سر یہ سنت سٹائل ہے، اس کو برا نہ مانے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے اسلام 360 کی، کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث روایت کی ہے امام محمد باقر بن علی بن حسین، یعنی حضرت حسین کے پوتے امام باقر نے اپنے انہوں نے روایت کی جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے آگے روایت کیا ہے امام جعفر صادق نے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کبھی تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ نبی علیہ السلام کا سٹائل ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. تو یہ ڈاکٹر صاحب صاحب کا سٹائل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے الحمدللہ. تو کہتے ہیں ان کی ایک آنکھ بند ہے روحانیت والی، یعنی وہ ظواہر کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ رفع الیدین اس طرح کرنا ہے تو ہاتھ یہاں باندھنے ہیں. جو دین کی روح ہے، جو اندر تڑپ ہے دین کے حوالے سے، وہ کمزوری وہ ہمیں نظر آتی ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ تبلیغی سرگرمیوں میں ایون بریلوی بھی ان کو پیچھے چھوڑ گیا. جو بندیوں تو پہلے ہی چھوڑا ہوا تھا، بریلوی بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں. کوئی وہ نہیں ہے تبلیغ والا درد کہ لوگوں کو نمازی بنایا یہ ہے. ہاں اپنے اس فرقے کی پروموشن والا سلسلہ ان کا رہتا ہے، وہ بھی خیر اخلاص کے ساتھ ہے، میں اس کے اوپر کوئی تان نہیں کر رہا، لیکن وہ روحانیت والی چیز کمزوری لیک کرتی ہے.